بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، آپ پر اللہ کی رحمت ہو اور آپ پر اللہ کی برکات ہوں۔ بیٹا امید ہے آپ تمام بچے اپنے اپنے گھروں میں خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام ناگہانی آفات، مصائب اور وبا سے محفوظ فرمائے۔ بیٹا ہماری سیکنڈ کتاب کا نام ہے معلم القرآن۔ جیسا کہ آپ معلم کے معنی جانتے ہیں، تعلیم دینے والا۔ اور قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مقدس کتاب کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل فرمائی۔ اس مقدس کتاب کا نام قرآن ہے۔ معلم القرآن کے معنی کیا ہو گیا؟ قرآن کی تعلیم دینے والا۔ اگر معلم القرآن کی نسبت ہم کریں گے استاد کی طرف تو مطلب یہ ہوگا کہ قرآن کی تعلیم دینے والا استاد، اور جب معلم القرآن کی نسبت ہم کتاب کی طرف کریں گے تو اس وقت اس کے معنی ہوں گے قرآن کی تعلیم دینے والی کتاب۔ تو گویا اس کتاب کا نام ہے معلم القرآن، کیونکہ یہ کتاب قرآن مجید کی تعلیم دے رہی ہے، لہٰذا مصنف نے اس وجہ سے اس کتاب کا نام ہی معلم القرآن رکھا۔ معلم القرآن کے مختلف یونٹس ہیں۔ کلاس 6 کے اندر یونٹ نمبر 4 پڑھایا جا رہا ہے۔ اس کتاب کے مصنف ہیں ڈاکٹر عبید الرحمن بشیر صاحب، اور اس کتاب کا مقصد یہ ہے کہ اسکول، کالج اور یونیورسٹیز کے طلبہ کو عام فہم اور آسان زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ تو یہ کتاب کی تصنیف کا بنیادی مقصد ہے۔ اب ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معلم القرآن یونٹ نمبر 4، سبق نمبر 1، صفحہ نمبر ہے ہمارا 2 تا 5، اور ہمارا ٹاپک ہے رسول سے ہوا رسول۔ کلاس ہے ہماری 6، جماعت ششم، سبجیکٹ ٹیچر سر ذیشان، بحریہ کالج، مجید ایساری بوائز ونگ، آفٹر نون شفٹ۔ ہم اپنے سبق کے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یونٹ نمبر 4 ہے، سبق نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 2 ہے، اور ہمارا ٹاپک ہے رسول۔ رسول یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا اردو میں ترجمہ ہے ایک رسول / رسول ہے۔ لیکن جب رسول کے ساتھ ہم نے ہوا کا اضافہ کر دیا تو یہ لفظ بن گیا ہوا رسول۔ اب اس کے معنی ہیں وہ رسول ہے، ہوا کے معنی ہیں وہ، اور رسول کے معنی ہے رسول۔ اور یہ جو تنوین ہے نا، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، تو اس تنوین کا ترجمہ ہم نے کر دیا ہے سے، ہوا رسول، وہ رسول ہے۔ اب اس کی مزید وضاحت ہم مثالوں کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ مثال نمبر 1 رب، اردو میں ترجمہ ہے رب ہے۔ رب کے آگے ہم نے ہوا لگا دیا تو کیا بن گیا؟ ہوا رب، وہ رب ہے۔ مثال نمبر 2 رسول، رسول ہے، ہوا رسول، وہ رسول ہے۔ مثال نمبر 3 شفاء، شفا ہے، ہوا شفاء، وہ شفا ہے۔ تو ہوا لگانے سے ترجمے میں صرف وہ کا اضافہ ہو رہا ہے، جیسا کہ ہوا اللہ احد، وہ اللہ ہے، ہوا خیر، وہ سب سے بہتر ہے، ہوا الہ، وہ ایک معبود ہے، ہوا کاذب، وہ ایک جھوٹا ہے، ہوا کذاب، وہ بہت زیادہ جھوٹا ہے۔ کاذب جھوٹا ہے اور کذاب بہت زیادہ جھوٹا ہے۔ ہوا اقرب، وہ سب سے قریب ہے۔ ایک ہوتا ہے قریب، اس کا مطلب ہے قریب ہے، لیکن ایک لفظ ہوتا ہے اقرب، اور اقرب کے معنی ہیں وہ سب سے قریب ہے۔ ہوا قرآن، وہ قرآن ہے۔ ہوا شر، وہ برائی ہے۔ ہوا خالق، وہ خالق ہے۔ ہوا عدو، وہ دشمن ہے۔ ہوا اعمیٰ، وہ نابینا ہے یا اندھا ہے۔ ہوا اشد، وہ زیادہ سخت ہے۔ ہوا شفاء، وہ شفا ہے۔ ہوا شاعر، وہ شاعر ہے۔ وہ خالد، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ہوا نبأ، وہ ایک خبر ہے۔ وہ قائم، وہ ایک کھڑا ہونے والا ہے۔ وہ عالم،
وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اب ہم دوسری مشق کی طرف چلتے ہیں۔ اس مشق کے اندر یہ کہ ہوا سے پہلے واو لگا دیا اور ہوا سے پہلے فا لگا دیا، تو اگر واو آئے گا تو اس کا ترجمہ پیدا ہو جائے گا اور اگر فا آئے گا تو اس کا ترجمہ ہوگا تو، جیسے کہ لکھا میں نے فا، اس کا ترجمہ ہوگا تو، اور ہوا کا مطلب ہے وہ، اور واو کا مطلب ہے اور۔ نمبر 1، وہوا مومنون، اور وہ مومن ہے۔ وہوا شرن، اور وہ ایک شر ہے، برائی ہے۔ وہوا قائمون، اور وہ قائم ہے۔ فہوا خیرون، تو وہ بہتر ہے۔ وہوا کافرون، وہ ایک کافر ہے اور وہ ایک کافر ہے۔ وہوا محسنون، اور وہ ایک اچھا کرنے والا ہے۔ وہوا سقیمون، وہ ایک بیمار ہے۔ فہوا کفارتون، تو وہ ایک کفارہ ہے، بدلہ ہے۔ وہوا کافرون، وہوا خیرون، اور وہ سب سے بہتر ہے۔ وہوا ظالمون، اور وہ ظالم ہے۔ وہوا شہیدن، اور وہ شہید ہے۔ فہوا جزاؤہ، تو وہ اس کا بدلہ ہے، اس کی جزا ہے۔ اچھا کلاس، اب ہم نے اس کی آنسر شیٹ بھی تیار کی ہوئی ہے۔ کوشش کیجئے گا بیٹا آپ لوگ خود ترجمہ کریں، لیکن یہ قرآن کے الفاظ ہیں، کہیں ترجمہ کرنے میں آپ کو پریشانی ہو تو 1 سے لے کر 18 تک ہم نے قرآنی الفاظ کے تراجم یہاں پہ لکھ دیے آپ کے رہنمائی کے لیے۔ آپ آنسر شیٹ میں سے تراجم دیکھ کر اپنی کتاب کے اندر لکھ سکتے ہیں۔ دوسری آنسر شیٹ 1 سے لے کر 12 تک تھی، اور وہ بدلہ ہے، یہ 12 الفاظ بھی ہم نے یہاں لکھ دیے۔ آپ آنسر شیٹ کے ذریعے سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ابھی قرآنی جملوں کا مفہوم آپ نے خود کرنا ہے۔ ہم عربی کے الفاظ بھی پڑھیں گے تاکہ تجوید آپ کی درست ہو، ساتھ ساتھ اس کے تراجم بھی پڑھیں گے تاکہ آپ کے اندر ترجمہ کرنے کی صلاحیت بھی پیدا ہو۔ نمبر 1، ہوا الہ واحد، وہ ایک معبود ہے۔ ہوا قرآن مجید، وہ ایک قرآن مجید ہے۔ ہوا فی ضلال مبین، وہ ایک واضح گمراہی میں ہے۔ ہوا خالد فی النار، وہ ہمیشہ رہنے والی آگ میں ہے۔ ہوا من الکتاب، وہ کتاب میں سے ہے۔ انما ہوا الہ واحد، بے شک وہی ایک معبود ہے۔ وہوا عند اللہ عظیم، اور وہ اللہ کے پاس بڑا ہے۔ ہوا اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ وہوا رب کل شیء، اور وہ ہر چیز کا رب ہے۔ وہوا علی کل شیء شہید، اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ وہوا بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ فہوا علی کل شیء قدیر، تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہوا اللہ العزیز الحکیم، وہ اللہ ہی ہے جو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وہو اللہ فی السماوات و فی الارض، اور وہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ ہوا قرآن مجید، وہ قرآن مجید ہے، فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں۔ فہو عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ، تو وہ من پسند زندگی میں ہیں جنت کے بلند و بالا خانوں میں۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا بنانے والا ہے۔ وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ ہوا شفاء و رحمہ، وہ ایک شفا ہے اور ایک رحمت ہے۔ ہوا نبأ عظیم، وہ ایک بڑی خبر ہے۔ ہوا مصرف کذاب، وہ ایک حد سے تجاوز کرنے والا جھوٹا انسان ہے۔ مصرف کا مطلب یہ ہوتا ہے حد سے زیادہ تجاوز کرنا، اعتدال سے نکل جانا، زیادتی کرنے والا۔ فہو علی نور، تو وہ نور پر ہے۔ ہوا اقرب للتقوی، وہ زیادہ قریب ہے پرہیزگاری کے۔ ہوا عالم الغیب والشہادہ، وہ پوشیدہ اور ظاہری باتوں اور چیزوں کا جاننے والا ہے۔ وہو فی الآخرۃ اعمیٰ، تو وہ آخرت میں نابینا ہے۔ ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، وہ اہل تقوی اور اہل مغفرت میں سے ہیں۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اللہ۔ وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر نگران ہے، یعنی اللہ۔ وہو بکل خلق علیم، اور وہ ہر چیز کا بنانے والا ہے۔ وہو بکل خلق علیم، اور وہ ہر مخلوق کو جاننے والا ہے۔ وہو من عند اللہ،
ہوا من عند اللہ، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ هو اللہ الواحد القہار، اللہ ہی ہے جو اکیلا ہے، قہر والا ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہمارا سیکنڈ ٹاپک ہے ہوا حق سے ہوا الحق۔ ہوا حق، وہ حق ہے، ہوا الحق، وہی حق ہے۔ دونوں ترجمے میں کیا فرق ہوا؟ پہلے میں کہ وہ حق ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب حق کے اوپر ہم نے الف لام لگا دیا تو اس کے ترجمے میں مزید حصر پیدا ہو گیا کہ وہی حق ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی اور حق نہیں ہے۔ ہوا القادر، وہی قادر ہے، ہوا الرحمن، وہی بڑا مہربان ہے، ہوا الحق، وہی حق ہے، ہوا القوی، وہی قوت والا ہے، ہوا الباطل، وہی باطل ہے، ہوا السمیع، وہی سننے والا ہے۔ یہ اس کی ہم نے آنسر شیٹ تیار کی ہوئی ہے۔ وہ ایک معبود ہے 1 سے لے کر 15 تک، اور اس کے علاوہ 16 سے لے کر 31 تک کی آنسر شیٹ ہم نے تیار کی ہوئی ہے۔ ہوا العذاب، وہی عذاب ہے، ہوا الفضل، وہی فضل ہے، ہوا الغنی، وہی بے نیاز ہے، ہوا الابتر، وہی بے نسل ہے، ہوا الخسران، وہی خسارے میں ہے، ہوا الاول، وہی اول ہے، ہوا الحی، وہی زندہ ہے، فاللہ هو الولی، تو اللہ ہی دوست ہے، ہوا الضلال، وہی گمراہی ہے، فهو المہتدی، تو وہی ہدایت پہ چلنے والا ہے، والخلاق، وہی بہت زیادہ بنانے والا ہے، ان اللہ هو الحق، کہ اللہ ہی حق ہے۔ یہ سارے قرآن کے الفاظ کے ہم نے تراجم کر لیے۔ اب اس کے بعد ہوا کے بعد الف لام والے الفاظ کے ذریعے تاکید پیدا ہو رہی ہے، یعنی ہوا التواب الرحیم، وہی ہے جو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم والا ہے، ہوا الرحمن الرحیم، وہی ہے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، وہوا السمیع البصیر، وہی ہے جو سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، وہی ہے جو سننے والا ہے، جاننے والا ہے، والحی القیوم، وہی ہے جو زندہ ہے اور قائم رہنے والا ہے، وہی ہے جو زبردست ہے، مغفرت کرنے والا ہے، وہی ہے جو کھولنے والا ہے، جاننے والا ہے، وہی ہے جو حکمت والا ہے، جاننے والا ہے، وہوا الحکیم الخبیر، وہی ہے جو حکمت والا ہے، باخبر ہے، وہوا اللطیف الخبیر، وہی ہے جو باریک بین ہے، باخبر ہے، وہوا العزیز الغفور، وہی ہے جو غلبے والا ہے، مغفرت والا ہے، ہوا العزیز الحکیم، وہی ہے جو غلبے والا ہے، حکمت والا ہے، وہوا العلی الکبیر، وہی ہے جو بلند و برتر بڑائی والا ہے، وہوا العلی العظیم، وہی ہے جو بلند و بالا بڑا ہے، هو الاول والآخر، وہی ہے جو اول ہے آخر ہے، وہوا الخلاق العلیم، وہی ہے جو بہت زیادہ بنانے والا جاننے والا ہے، هو اللہ الواحد القہار، وہی ہے جو ایک ہے قہر والا ہے، اور وہی ہے جو رزاق ہے قوت والا ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے عظیم کامیابی، ذالک هو الفضل الکبیر، یہی ہے بڑا فضل، ذالک هو الضلال البعید، یہی ہے دور کی گمراہی، واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی سننے والا جاننے والا ہے، وان اللہ هو التواب الرحیم، اور اللہ ہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا رحم والا ہے، ذالک هو الفوز العظیم، اور اللہ ہی ہے جو ذالک هو الفوز العظیم، وہی ہے بڑی کامیابی، وہی ہے واضح کامیابی، وہی ہے واضح خسارہ، واللہ الغنی الحمید، اور اللہ ہی ہے جو بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے، وان اللہ هو العلی الکبیر، اور اللہ ہی ہے جو بلند و بالا بڑائی والا ہے۔ یہ اس کی بھی 1 سے لے کر 18 تک ہم نے سب کی آنسر شیٹ تیار کی ہوئی ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے آپ آنسر شیٹ میں سے دیکھ کر تراجم بیٹا آپ کر سکتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ ہی ہے جو زبردست حکمت والا ہے، إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، بے شک یہ یقیناً ایک واضح آزمائش ہے، إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، بے شک یہ یقیناً بڑی کامیابی ہے، إِنَّ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْحَمِيدُ، بے شک اللہ ہی ہے لغنی حمید، جو بے نیاز قابل تعریف ہے،
ان ھذا لہو الفضل المبین، بے شک یہ یقیناً واضح فضل ہے، ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ یقیناً سچے بیانات ہیں۔ ہم آخری حصے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ تراجم بیٹا آپ نے بھی کرنے ہیں اور آسان ہے، مشکل نہیں ہے، اور اس کے آنسر شیٹ بھی ہم نے آپ کو دی ہوئی ہے۔ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک اللہ کا حکم یقیناً آنے والا ہے اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، بے شک اللہ ہی بے نیاز قابل تعریف ہے۔ وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو آسمان میں اکیلا ہے اور زمین میں اکیلا ہے اور جو حکمت والا جاننے والا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے۔ وہ اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بادشاہ ہے، قدوس ہے، سلامتی والا ہے، حفاظت دینے والا ہے، نگران ہے، نگہبان ہے، اور العزیز غلبے والا ہے، جبار ہے، ٹوٹی ہوئی کو بنانے والا ہے، المتکبر متکبر ہے۔ یہ سارے عربی کے الفاظ اور ان کے تراجم ہم نے آپ کو دے دیے تاکہ بیٹا آپ آسانی سے ان کے تراجم کو دیکھ سکیں اور سمجھ سکیں اور اس کو یاد کر سکیں۔ لیکچر تھوڑا بڑا ہو گیا، وجہ اس کی تھی کہ ہمارا چیپٹر بڑا تھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔